الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النصران ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار. لو أوتينا الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقيا هو كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقب حبه ولا فرضا على الحاضر والغار. مولانا علي ابن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. مل گئے صلوات پڑھ دو اور آپ حضرات پروردگار ان مجالس کو قبول فرمائیں اور یہ آخری سلسلے کی مجلس ہے اور مجمع کو سعادت حاصل ہے. میں خطاب کر رہا ہوں اور اس سے قبل بھی آپ ایک مجلس سماعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کی تھکاوٹ بھی مد نظر ہے، دن بھر جلوس اور یہ ساری چیزیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا کچھ باتیں اور معروضات آپ کے خدمت پیش ہوں. پروردگار تمام وہ مرحومین جو اس مجلس میں شریک رہتے تھے ہمارے اور درمیان نہیں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص وہ علماء و افاضل جن مجالس کو خطاب کرتے رہے اور ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں مولانا سید ابراہیم رئیسی اور بہت سے شہداء جنہوں نے اس اسلام کے وقار کو، اسلام کی عزت کو بلند کیا ہے، اور وہ شہداء ہر خاص کر سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، خدا پروردگار ان ہستیوں کے درجات بلند کرے اور ان مجلسوں کا ثواب جو ان تک پہنچے. ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات تو میں آواز کروں. قرآن مجید دیکھیے آخری مجلس ہے، آپ محسوس کریے قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ جسے ہم مراد سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور اس کی میں نے شروعات کی اور ایک سلسلے کی جو گفتگو اصل مرحلہ ہے وہ یہ دیکھیے، اور جو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ عنوان یہ ہے چونکہ یہ دور امتحان ہے. جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور امتحان ہے. لہذا اسی کے مجلس میں کچھ دیر تک آپ سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ محسوس ہوگی آپ اور گفتگو آپ تک پہنچے گی. آواز قدرت ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ماشاءاللہ سے حضور چیزوں سے واقف ہیں. آواز قدرت ہے. اے پیغمبر، یہ میرے حضور، اے میرے نبی، یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو تولا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب اللہ نے ابراہیم کو جانچا، ابراہیم کو پرکھا اور ابراہیم کو ہر اعتبار سے ان کا ٹیسٹ لیا، ان کا امتحان لیا، انہیں جانچ پڑتال کر لیا. وَإِذِ ابْتَلَى اور انہیں مبتلا کیا. وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم کو کس نے؟ رب ہو، اس کے رب نے جب ابراہیم کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کے ذریعے سے جب ابراہیم کا امتحان لیا. توجہ کریے، میں دیکھیے اشارے میں بہت سی باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا اور سمجھنا آپ کو ہے یہ دور امتحان ہے. میں نے ایسے نہیں کہا ہے، یہ دور امتحان ہے. کبھی کبھار حالات، نزاکت، وقت سب دیکھا جاتا ہے. وقت آنے پہ ہم تمہاری اوقات بھی بتا دیں گے، وقت آنے پہ تمہاری حیثیت بھی بتا دیں گے. تو یہ دور امتحان ہے. آواز ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ لیا گیا، ابراہیم کو پرکھا گیا، ابراہیم کو جانچا گیا، اور جب بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، جب وہ امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. نہیں، جلدی اتاولے نہ ہوئیے، کسی کی باتوں پر زیادہ جوش میں نہ آ جائیے. ارے قرآن سنیے، قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ نے امتحان لیا تب جا کے ابراہیم کو امام
ایک اور مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. جو خدا ابراہیم جیسے نبی کو بغیر امتحان لیے ہوئے، بغیر ٹیسٹ لیے ہوئے، بغیر آزمائے ہوئے کچھ نہیں دیتا، وہ ہمیں اور آپ کو بغیر امتحان لیے ہوئے کہاں سے دے دے؟ نہیں، کبھی کبھار یہ سب امتحان کا دور ہے، اسے محسوس کریے. میں گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں. کہا جب وہ کامیاب ہو گئے امتحان میں تب اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. نہیں، بہت عظیم بات ہے، آپ اسے سمجھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لوگوں کا امام بنا دیا. اور جیسے ہی اب میرے جملے پہ چاہے بولیے نہ بولیے، قرار صاحب نے تو آپ کے درمیان پڑھا ہی ہوگا. اب داد بزرگ دیں گے جنہوں نے قرار صاحب کو سنا ہے، ہاتھوں کو وہ اٹھائیں گے. قرار صاحب نے جملہ یہاں کے اوپر جو صرف کیا وہ عظیم جملہ صرف کیا کہ جب ابراہیم کو امامت ملی، کہا کہ یہ عہدہ اتنا بڑا تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. ارے نہیں، مجھے حوصلہ اس سے زیادہ کا تھا کہ آپ شاید ہمارا ہی کریں گے. کیا ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. تبھی تو کہا پروردگار اللہ اکبر، اے میرے اللہ، کیا یہ میری ہی نسل میں رہے گی؟ من ذریتی، یہ میری ہی ذریت میں رہے گی، یہ میری ذریت میں رہے گی. آپ نے قدر نہیں کی. اللہ اکبر، ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے یہ میری ذریت میں رہے گی. ارے کون باپ ایسا نہیں ہے تو جو نہ چاہتا ہو کہ اس کا بیٹا بڑے عہدے پہ ہو. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. ایک اور بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. کون سا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ادھر آ جائے، ادھر جگہ ہے. ایک منٹ. کون باپ ایسا ہے جو نہ چاہتا ہو کہ جس عہدے پہ اس کا بیٹا باپ ہے، بڑے عہدے پر، اچھے عہدے پر، ہاں کسی کا مقدر یزید کے بیٹے جیسا ہو. نہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. اگر باپ عزادار ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی عزادار ہو. باپ اگر لائق ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی لائق ہو. باپ اگر دوازدہ امامی ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی اسی عقیدے پہ ہو. نہیں، توجہ کریے، یہ ہمارا اور ہر باپ کا مزاج ہے. مگر سنیے، ہم جسے مانتے ہیں ایسے نہیں مانتے. ہم نے سقیفہ کے گھر سے اٹھا کے کسی کو نہیں مانا ہے.
میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ چاہتا ضرور ہے کہ اس کا بیٹا بھی اسی پوسٹ پہ ہو، ڈاکٹر ہو، مگر گارنٹی کے ساتھ کوئی باپ اگر ڈاکٹر ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا بھی ہوگا، میرا پوتا بھی ہوگا، پوتے کا پوتا بھی ہوگا۔ اگر کوئی ڈی ایم ہے تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈی ایم، میرا بیٹا بھی ڈی ایم ہوگا، اس کے بعد والا بھی ڈی ایم، نہیں ختم کرو، پوتے کا پوتا بھی ڈی ایم، میں کہتا چلا جاؤں گا۔ ہو ہی نہیں کوئی کہہ سکتا میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، بیٹے کا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا، اس کے بعد بھی انجینئر ہوگا، نہیں پہنچے گا۔ اما کوئی دنیا کا ایک آدمی چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں تو میرا بیٹا بھی ہوگا، میرا پوتا بھی ہوگا، میرا پوتا بھی ہوگا، مگر واحد گھرانہ محمد کا ہے جس نے چیلنج کے ساتھ کہا میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا۔ ارے مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ کوئی ایک لے کے آئیے جو چیلنج کے ساتھ کہہ دے کہ میں جس پوسٹ پہ ہوں میرا لڑکا بھی اسی پوسٹ پہ ہوگا، اس کے بعد میرا پوتا بھی ہوگا۔ واحد جنہیں ہم نے امام مانا ہے اور جسے ہم نے نبی مانا ہے، اس کے پہلے نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا۔ اچھا کوئی کمبخت جسے نہ دکھے یہ اس کا مقدر ہے، مگر چہرے میں احرام ملا کے دیکھیے، ارے نہیں پہنچ رہے ہیں، چھٹے امام کی شہادت کا دن تھا، کچھ تو بیدار ہوئیے۔ اسی لیے تو جابر بن عبداللہ انصاری نے جب پانچویں امام کو دیکھا تو محمد سے محمد کی تصویر ملائی، کردار سے کردار ملایا، کہا اللہ نے جیسا وہ محمد تھا ویسا یہ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ہاں توجہ کریے، اسی لیے جب چھٹے امام کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام تو دیکھ کے کہا کہ اے محمد آپ پہ ہمارا سلام ہے۔ کہا جیسا جو صورت، جو سیرت، جو رفتار، جو کردار، جو انداز، جو گفتگو کا انداز اس محمد کا تھا وہی انداز تو اس کا ہے، یہ پانچویں کا ہے۔ کیفیت یہاں کچھ نہیں بدلتا، ہم نے ایسوں کو امام مانا ہے۔ جعلک للناس اماما، کہا جب امامت ملی تو ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گئے۔ کہا پروردگار کیا یہ میری ہی ذریت پہ رہے گی؟ قالا ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ میری ہی نسل میں رہے گی؟ اب جو بیدار ہیں وہ میری گفتگو کو سمجھ جائیں گے، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی نسل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر اللہ نے ایک معیار سیٹ کیا، نہیں اللہ نے ایک معیار سیٹ کر کے ہمیں دے دیا۔ اب آپ اگر بیدار ہوں گے تو پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے ایک معیار سیٹ کیا کہ ابراہیم یہ تو گارنٹی نہیں دیتا کہ تمہاری نسل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہ ہوگا۔ ارے نہیں پتا پیچھے والے کیوں خوش ہے، ارے یہ ظالموں کا عہدہ ہے، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں کا مقدر نہیں ہوگا۔ ارے کم وقتوں جس سے چاہو امام کہلاؤ، ہم سب کو امام
یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا، ظالموں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گی۔ اور توجہ کریے، اور ابراہیم جیسا نبی بھی جب تک اس نے امتحان پاس نہ کیا تو اسے امامت نہیں دی۔ آپ سوچئے اولو العزم نبی ہیں، ایسے ہی چاہتے تو پروردگار دے دیتا، مگر ابراہیم جیسے نبی کو بھی جب اس نے آزمایا اور پرکھا اور جانچا اور پرکھ لیا تب اس کے بعد کہا کہ اب آپ کو امامت دے رہے ہیں، اور نہیں پہنچے آپ، وہ بھی کلی امامت نہیں بلکہ کیا جاعلک للناس امام، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ارے نہیں پہنچے شاید، اما جب لوگوں کا امام بننے کے لیے امتحان ضروری ہے تو جو کائنات کا امام بن رہا ہو، جو امام کائنات جسے بننا ہو، اب سوچئے کہ اس کے لیے امتحان کتنے سخت ہوں گے، اس کا امتحان کتنا ٹائٹ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو جتنے بڑے منصب اور عہدے پہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا ایگزام اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے۔ تو اب اپنے کو تیار رکھیے، عہدہ اگر عزادار کا ہے، ارے کچھ باتیں اشاروں میں بھی سمجھیے، تو امتحان بھی سمجھیے اتنا ہی سخت ہوگا، امتحان بھی اتنا ہی ٹائٹ ہوگا۔ ہاں، اگر ہم نے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہے اور شیعہ کے بعد پھر عزادار کہا ہے، عزادار کے بعد پھر ہم نے آپ کو فرش عزا کی زینت بنائی ہے، تو اتنا ہی ہمارا امتحان اتنا سخت ہوگا۔ اب دیکھئے ISPCS کا ایگزام دینا ہوتا ہے، کتنا ٹائٹ ہوتا ہے ایگزام، ہر کس و ناک۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ دیکھیں ہاں سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حیدری لہذا آپ توجہ کریے، یہ امتحان ہے۔ دیکھیں یہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، اس کا جو اس کا بھی اپنا اس کا اپنا امتحان تھا، یہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو ہر چیز اپنی جگہ پہ امتحان دے رہی ہے۔ آپ فرش پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں، ہم منبر پہ بیٹھ کے اپنا امتحان دے رہے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں۔ ہر آدمی ہر جگہ جس جگہ کھڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ دے رہا ہے۔ اور نوجوانوں ایک بات اور آپ کی خدمت میں کہہ دوں، اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ارے کیا بات کہی ہے، اگر اسی فکرے پہ مجلس نہ ہو جائے تو بات کیا ہے۔ مولانا ماشاءاللہ عمران صاحب ہمارے مدرسے کے اور بہترین طالب علموں میں سے بھی تھے، اور ماشاءاللہ سے رجب میں نئے محسوس کریے کہ اللہ اکبر کیا ہے کہ جب یہ امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے، نوجوان دیکھیں اس کی تعریف کریں گے، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بغیر امتحان دیے اگر کچھ مل جائے تو وہ لطف اور وہ مزہ نہیں ہے۔ اچھا وہ چہرے کی چمک بھی نہیں آتی۔ تو امتحان دے کے آدمی جب کسی عہدے پہ پہنچتا ہے، جب کسی منصب پہ پہنچتا ہے، دیکھیے کسی بھی عہدے پر اور کسی بھی منصب پر دو طرح سے پہنچا جاتا ہے۔ کسی بھی عہدے اور کسی بھی منصب پر دو طرح سے پہنچا جاتا ہے، یا امتحان دے کے پہنچیے، بولیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یا امتحان، یا ایک بار سیٹ کرو جو سب ہوگی مجلس، بار بار نہیں تو بیٹھ جاؤ جناب، ایک مل کے سلوات پڑھیے محمد علی محمد۔
اب میری طرف توجہ کریے، مومنین آخر تک آتے رہیے، بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے امتحان دے کے کچھ ملے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، بغیر امتحان دیے اگر کچھ مل جائے تو وہ مزہ نہیں ہے. مثال دو، کوئی بھی عہدہ اور کوئی بھی پوسٹ تک آدمی دو طرح سے پہنچتا ہے، یا امتحان دے کے پہنچتا ہے وایا امتحان. عربی مدرسے کے طلاب بھی کچھ ہے، محسوس کریے، یا امتحان دے کے، اور یہ جو لوگ سرکاری سروسز میں ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، یا امتحان دے کے یا بیک ڈور سے نہیں پہنچے آپ، یا میز کے نیچے سے کچھ پیکٹ تھما کے. یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ دو طریقے سے آدمی کسی نہ کسی عہدے پہ پہنچتا ہے. یا بولیے امتحان دے کے پہنچیے، یا بیک ڈور سے نقل مار کے، کچھ نقلچیوں کو سیٹ کر کے. یہ دو ہی راستے، اس کے علاوہ بتائیے کوئی اور راستہ ہو؟ ان دو کوئی بھی عہدہ ہو، ان دونوں. اب میں فرق بتا دوں کیا ہوتا ہے. جو امتحان بغیر دیے بیک ڈور سے نقل مار کے کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بیک ڈور سے پہنچا ہے، نقل مار کے پہنچا ہے. اگر وہ کوئی ادھیکاری بن کے بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ بھلے اس کے پد کا احترام کرتے ہوئے، اس کا پد کا احترام کرتے ہوئے بھلے اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے، مگر جیسے ہی جائے گا فوراً شروع، ارے نقل مار کے پہنچا، امتحان دے کے پہنچا، نقل سے بن گئے، بیک ڈور سے بن گئے. نہیں، جملہ بدل لو، لعنت کا ایک زاویہ فوراً تیار ہو گیا، جیسے ہی ہٹا لعنت شروع ہو گئی کہ بیک ڈور سے پہنچا، نقل مار کے پہنچا. مگر جو امتحان دے کے کسی عہدے پہ پہنچتا ہے اس کا انداز جانتے کیا ہے؟ سامنے رہے تب بھی تعلیم، چلا جائے ارے نہیں کر کرو، چاہے سامنے ہو تب بھی تعلیم، پیچھے ہو تب بھی تعلیم. ارے بڑی محنت سے پہنچا، بڑی محنت سے پہنچا، بڑی محنت سے پہنچا. ارے کیسے سن رہے ہو؟ اسلام کی پاک ڈور پر دو طرح کے لوگ پہنچے، کچھ نقل سے، بیک ڈور سے پہنچے. کچھ بیک ڈور سے پہنچے اور کچھ امتحان دے کے پہنچے. مگر فرق بتاؤں، جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے. میری توجہ کرو، جو بیک ڈور نہیں، جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو بیک ڈور سے پہنچے ان پر آج تک لانا. لگی نہیں. اسلام کی گدی پہ بھی کچھ بیک ڈور سے پہنچے اور کچھ امتحان دے کے پہنچے. جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو بیک ڈور سے پہنچے بیچارے آج تک لعنت کا شکار ہیں. ارے نقل مار کے پہنچے، بیک ڈور سے پہنچ گئے، ادھر ادھر سے کر کے پہنچ گئے. تو یہ امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس کا مزہ کچھ اور، اس کے ویلو کچھ اور. میں اسی لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، امتحان سے نہ گھبرائیے، بڑے بڑے امتحان سر کرنے کی کوشش کریے، بڑے بڑے امتحان حل کرنے کی کوشش کریے. اس لیے کہ جس قوم کا مولا علی ہو، نہیں قدر کریں میرے نوجوانوں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوجوان میری ہمراہی کریں. بزرگ نے تو مجھ سے بہتر اچھے لوگوں کو سنائے اور وہ جانتے ہیں، میں کیا انہیں سناؤں گا. یہ جو وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، انہوں نے نہ جانے ہم جیسے کتنوں کو سن کے خطیب بنا دیا ہے.
مگر میں اپنے نوجوانوں کی ہمراہی اور ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، اسے محسوس کریے۔ دیکھیے اسی لیے امتحان سے نہ گھبرائیے، جس کا مولا علی ہو وہ امتحان سے کیوں گھبرائے؟ IAS ہو، PCS کا ہو، نیٹ کا ہو، جو بھی ہو، اپنی قوم کو امتحان سے نہ کہ بڑا سخت امتحان ہے۔ دیکھیے آج کا جو زمانہ ہے وہ آپ کو ہوپلیس کر رہا ہے۔ ارے اب کیا ہوگا، ہر جگہ تو ان کا قبضہ ہے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، تو اب آپ امتحان کے چکر میں پیچھے ہو جائیے، پسماندہ ہو جائیں گے۔ نہیں، توجہ کریے، پیچھے وہ ہو جس کا مولا کہیں پیچھے ہوا ہو۔ ارے میں نے لفظ کہا ہے، اگر اسی کے مجلس سے پوری ہو جائے، اللہ اکبر، ہم پیچھے ہونے والی قوم نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی کے متعلق اگر پیچھے قدم رکھا ہے تو اسے ہوش کے ناخون لینا چاہیے کہ جس کے پاس کربلا ہو، نہیں پہنچے، جس کے پاس کربلا ہو اگر وہ پھر بھی خاموش ہے تو سمجھ لینا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایک عیسائی نے کہا ہے کہ شیعت کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے نہ کسی سے روک دلایا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ روک کیسے آئے؟ جس کے پاس علی جیسا مولا ہو۔ ایک جملہ کہوں، اما جس کے پاس علی جیسا مولا ہو وہ روک کس سے کھائے؟ اور جس کے پاس حسین جیسی کربلا ہو۔ یہ امتحانی منزلیں ہیں جو سر ہو رہی ہیں۔ ہمارے امتحان لیتے رہو، ہم تو حسین جیسے صابر کو ماننے والے ہیں، دیتے رہیں گے امتحان، ایسا تھوڑی نہیں ہے۔ نا امید وہ ہو جس کے پاس امید کے لیے کچھ بچا نہ ہو۔ یہاں تو امید کا ایک سمندر ہے، لفظ کہہ دوں کون ہے؟ امید کی ایک کرن ہے، ارے امید کا ایک سورج ہے جس کے لیے ہمیں پتا ہے وہ کل نہ تو آج طلوع ہو کے رہے گا۔ ارے مجلس آخری ہے، اب تو محسوس کریے، وہ کرن کہیں نہ کہیں طلوع ہو کے رہے گا۔ نہیں پہنچے، باقاعدہ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کہتے تھے کہ شیعت کے پاس دو پرچم ہے، ایک پرچم سرخ ہے، ایک پرچم سبز ہے، ایک ہرا پرچم ہے، ایک لال پرچم ہے۔ اگر لال پرچم لہرا جائے تو سمجھنا کہ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں بیدار ہو، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، اگر لال پرچم لہرا جائے تو سمجھنا کہ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ ہرا اگر لہرا جائے تو سمجھنا کہ ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ امتحان دیتے رہیے اور اس لیے ہم سب چونکہ ہم شیعہ میں ماننے والے، تو آپ کا امتحان ہوگا۔ ارے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ ارے حسن نے تو کیا کیا جھیلے ہیں،
مگر امتحان دیا ہے میرے مولا نے، دیجئے، وقت آئے گا، اس لیے کہ ظہور نزدیک ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہ ظالم ایٹھے نہ منہ میں زبان لے کے، نہیں ظالم منہ میں زبان لے کے نہ ایٹھے۔ یہ لفظ بدل دو، آج کے ظالموں کا حال دیکھیے، جو چاہے کر لے رہے ہیں۔ غزہ میں لاکھوں بچے مار دیے، کتنے بزرگوں کو مار دیا، لبنان میں جو کر دیا، سید مقاومت کے ساتھ کیا کر دیا، سب کچھ تو کر دیا، مگر امتحان کی گھڑی ہے، توجہ کریے گا۔ ہاں اس قوم کا امتحان تو لیا جا سکتا ہے، مگر اس قوم کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ نہیں، اس بات کو یاد رکھنا، شیعہ امتحان دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہو سکتا ہے، مگر ظالم کے سامنے نہ کل جھکا تھا، نہ آج جھکا ہے، اور نہ کبھی جھکے گا۔ ارے میں کیسے مثال دوں، ارے باقاعدہ ہمارے علماء نے، ہمارے رہبروں نے یہ چیز ہمیں سامنے سے دکھائی ہے۔ جب ڈرایا تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، جمعے کو آگے دنیا کے سامنے نہیں، آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے کہا امتحان تو دیں گے، لگا دو پابندی، لگا دو پریشر، جتنا چاہے ہمارے اوپر فشار لگا دو، جتنی چاہے پابندی لگا دو۔ باقاعدہ کہا امتحان دینے کے لیے تیار ہے، مگر جب یہ کہا کہ باہر نکلیے گا تو اڑا دیں گے، تو کہا دیکھ لینا تمہاری اوقات دکھائیں گے، میدان میں آئیں گے، جتنی طاقت ہو آگے برسا۔ آپ نے دیکھا اس نے جمعہ کیا اطمینان سے پڑھا کر پوری شیعت کا چہرہ کتنا صاف کر دیا۔ سنو، اور جمعہ پڑھانے کے بعد ایک چیز سب نے دیکھی ہوگی کہ جب سجدہ آخر کیا تو خاک شفا پر ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ لگایا، اور لگانے کے بعد کہا جو خاک ملتے ہیں وہ خاک میں ملانا بھی نہ۔ مل گئے جو خاک ملتے ہیں وہ خاک میں ملانا بھی جانتے ہیں۔ ہاں ہم کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا، ہاں امتحان دینے کے لیے تیار دیں گے، خوب امتحان۔ لہذا نوجوانوں امتحان سے نہ گھبرائیے، یہ دور امتحان ہے، خوب امتحان دیجئے اور بڑے بڑے امتحان کو سر کریے، اس لیے کہ آپ کے پاس علی جیسا مولا ہے، علی جیسا ممتحن ہے کہ جس نے امتحان کی چھڑیاں لگی مگر علی کا ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ لو امتحان کتنا لیتے ہو، حکومتوں نے لیا، سیاستوں نے لیا، غداروں نے لیا، منافقوں نے لیا، کچھ نجس چہروں نے لیا، کچھ نہیں لگے مردوں کی شکل میں عورتوں کی صفت رکھنے والوں نے لیا، کچھ ایسے نمک ہار باقاعدہ نمک حراموں نے لیا، مگر آپ دیکھیے کہیں بتائیے کوئی قدم علی کا پیچھے ہٹاؤ، دیکھنے کے لیے تیار ہے ہر دو۔ کتنا لینا ہے امتحان، لوگے خوب لیا، خوب امتحان سر کیا،
بس ایک امتحان کا اشارہ کر کے میں اپنی منزل پہ آ کے اور مسائل پڑھ دوں گا. دیکھیے امتحان بہت سخت لیا گیا اور امتحانوں سے علی نے سیکھ بھی دی، سیکھ دی کہ پہچانو، اور باقاعدہ کچھ حقیقتیں آشکار کی جو ہمارے یہاں کچھ ریومرز اور ہمارے یہاں کچھ افواہیں جو پھیلی ہوتی ہیں. ارے چپ تھے. دیکھیے چپ رہنا بیعت کی علامت نہیں ہے. ارے میں حالات کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کبھی کبھار کوئی یہ نہ سمجھے کہ چپ ہیں تو ڈرے ہوئے ہیں، حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے. ارے نہیں پہنچے، چپ ہیں خاموش ہیں تو حالات کا سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، ہمارا خوف طاری ہے، یہ نہ سمجھے. اگر یہی بات ہے تو علی کی زندگی کو وہاں لے جاؤ گے. علی کی زندگی کو کہاں چپ رہنا بیعت کی علامت نہیں ہے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیا ہے. نہیں، آپ دیکھ لیجئے امتحان علی کا کیسا تھا. 2 عورتیں، اور اسی کو لوگ دشمن بنیاد بنا کے کہتا ہے جب وہ راضی تھے تو آپ کیوں اتنا اچھلتے ہیں. آپ اپنی حیثیت میں رہیے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ چپ رہنا کوئی ایک غلط فہمی نہ رہے کہ چپ اگر کوئی ہے تو اس سے راضی ہے. چپ رہنا رضایت کی دلیل نہیں ہے. یا کبھی کبھار اگر قدم پیچھے ہٹا ہوا ہے ذرا سا تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے. نہیں، یہ بات یاد رکھیے، امتحان کا مرحلہ ہے. 2 عورتیں ایک لڑکے پہ لڑ گئی. کتنی بار سنا ہے یہ واقعہ، مگر نتیجہ دیکھیے الگ ہوگا. 2 عورتیں، ایک مل کے صلوات پڑھیے تو میں تھوڑا محسوس کروں. یا حسین ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں. چپ رہنا کہ ہمارا خاموش رہنا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں. ہم اس ملک کے پابند ہیں اور یہاں کے قانون کے پابند ہیں اور ہم قانون کے ساتھ چلتے ہیں. صحیح توجہ چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم نے اس ملک میں اور اس کے ہم ایماندار شہری ہیں، ہم یہاں کے ایماندار رہنے والے ہیں، اس لیے ہم اس ملک کے قانون پہ بھروسہ ہے. نہیں، آج کچھ میڈیا والے ہو سکتا ہے کسی کی دولت پہ اچھل کے جو چاہے بک دیں، مگر قانون کے کٹگرے میں تو انہیں بھی آنا ہے. نہیں پہنچے. جب معاویہ کے دور کا میڈیا کچھ نہ کر سکا تو آج کے یہ 2 ٹکا 2 پیسوں کا میڈیا یہ ہماری شخصیت کیا خراب کرے گا. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اب سید حسن نصر اللہ کے لیے، ان ہستیوں کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خرافات کہ ٹیررسٹ ہیں، بے شرم. اتنا بکا ہوا میڈیا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ 1 لاکھ بچوں کو مارنے والے اسرائیل کو تو یہ میڈیا کچھ نہیں کہتا، اور جس نے لاکھوں کی جان بچا کر انہیں حیات دے دی ہو، اپنی جان نچھاور کر کے ہزاروں کو بچا لیا ہو، اسے یہ میڈیا ٹیررسٹ کہہ رہا ہے. تعریفیں بدلی ہوئی ہیں مگر یہ دور امتحان ہے. ان کا بھی جواب ہم قانون کے ذریعے سے دیں گے اور دیا جائے گا اور یہ پرکریا ہوگی. ہاں، آج حکومت کے تلوے چاٹ رہے ہیں نا. ارے میں کیا بات کہہ گیا، ہمیں سنیے. اما تمہاری کیا حکومت، تمہاری کیا حیثیت. وہ 60 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کبھی جائیں گے. نہیں قدر کی آپ نے، مگر وہ 60 سال والے بھی چلے گئے بیچارے. اچھا یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کبھی نہیں جائیں گے، مگر یہ سمجھیے کہ اس کے یہاں دیر ہے.
نہیں بولیے اندھیر نہیں ہے، نہیں پہنچے۔ اور ہاں ہو سکتا ہے آج میجورٹی بہت ہو، آپ کے پاس طاقت بہت ہو، لوگ بہت ہوں، پاور بہت ہو، تو جو چاہیے بل پاس کرا لیجئے۔ ارے حالات حاضرہ ہے تو سنیے، جو چاہیے اپنے لیے کرا لیجئے، جو چاہے پاس ہو جائے ٹھیک ہے، پاس ہو جائے گا، اس کی پاسبندی کہے گی، مگر کل حکومت پھر بدلے گی، ان قانونوں کو پھر بدلا جائے گا۔ مگر کم سے کم اس ملک کے لیے ایسی چیزیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ حوصلہ رکھیے، آپ ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے، اور باقاعدہ جو قانونی پرکریا ہے اس کو فالو کریے۔ یہ دور امتحان ہے، یہ بھی گزر گیا ہے گا جیسے اور سے دور گزرے ہیں، نہیں پہنچے آپ۔ اما جب کورونا نہ رہا، ارے بولو بولو بولو، اما جب کورونا جیسا دور نہ رہا، جہاں خوفناک دور تھا، ہر آدمی دامن چھڑا رہا تھا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا، نہیں آپ پہنچے۔ دیکھیے کورونا نے کچھ سکھایا ہو نہ سکھایا ہو، یہ تو ضرور بتایا کہ دیکھو دوری بنائے رکھنا، دوری بنائے رکھنا، دوری بنائے رکھنا، نہیں قدر کریے، دوری بنائے رکھنا۔ اب یہ دوری کس سے بنائے رکھنا، یہی تو بتا رہا ہوں، جھوٹ سے دوری بنائے رکھنا، گالی سے دوری بنائے رکھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ یہ سارے دور ختم ہو جائیں گے، مگر آپ غور سے سنیے، علی کا سخت امتحان تھا۔ دو عورتیں ایک لڑکے پہ لڑ گئیں، سب جانتے ہیں کس بات پہ لڑی، بولیے نوجوان بولیے۔ دونوں کیا کہہ رہی تھی، لڑکا میرا، وہ بھی کہہ رہی تھی کیا لڑکا، آپ بتائیے پھنس گئی حکومت کے نہیں پھنسی، قاعدے سے پھنسی، اور ایسا حکومت کا پھنسنا تھا کہ سب کے دانت کھٹے ہو گئے، اور ایسا پھنسی حکومت کہ اسے بلانا پڑا جو ہر پرچہ حل کرتا ہے۔ نہیں آپ شاید تھک رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ تھکیں گے تو پھر میں وہ ادھر ادھر اور وہ ساری باتیں ہیں میرے پاس، سمجھیے جو ذاکروں کے پاس گھر میں ہیں وہ سب، مگر میں نہیں چاہتا چونکہ ایک بڑے معتبر جگہ ہے یہ، واقعاً دو پروگرام یہاں پہ تبلیغی مجالس کے، اور اس کیفیت سے اتنی مسلسل مجلسوں کے بعد اور اس بیداری کے ساتھ آپ سنیں، ہماری ماں بہنیں خدا سلام ہو ان کے اوپر، اور شہزادی کی عطا ان کے اوپر ہو، ان کی آرزویں پوری ہوں، اس ماحول میں بیٹھی ہیں تو یہ کیفیت اپنے میں بہت عظیم ہے۔ یہ آپ آج نہیں بلکہ یہ آپ نسلیں تیار کر رہے ہیں، اور آپ کا آئندہ روشن ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کمنٹ کریں اس مجلس سے کیا ہوگا، ابھی نہیں پتا چلے گا، جب 10-15 سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا بچہ علم کو اٹھا کر فخر کے ساتھ آوازیں بلند کر کے کہے گا حسین زندہ باد، نہیں 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 یزید مرد آباد، تب اس کے بعد سلام کرو گے، ایک تبلیغی مجالس تمہارے مقدر پہ سلام کہ تم نے نسل کی پرورش۔ آج آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ آسانی سے مل رہی ہے، خدا نہ کرے یہ کم رنگ نہ ہونے پائے۔ آپ اس کو یاد رکھیے کہ ابھی اس کا نہیں، میں بات یہ اہم ہے چونکہ آخری مجلس اس بات کو یاد رکھیے اور آخری ساتھ تک یاد رہے گی۔ دیکھیے جب کوئی چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے نا تو اس کی ویلیو اور اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جس اولاد کو باپ کی دولت آسانی سے مل جائے اس کو لٹانے میں کوئی درد ہوتا ہے، ارے باپ کا کمایا ہوا ہے خرچ کر رہا ہے، مگر اس باپ سے پوچھے جس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ نہیں، میں اپنے نوجوانوں کو بھی ایک میسج اور خود شامل کر کے کہہ رہا ہوں، باپ کی دولت لٹانا کمال نہیں ہے، اپنی دولت کو باپ پہ لٹانا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ مل کے
بلند آواز سے اپنی دولت کو لٹانا باپ پر کمال ہے. باپ کی کمائی دولت کو لٹانا کمال نہیں ہے. باپ نے جس محنت و مشقت زحمت کے ساتھ کمایا ہے. اچھا میں باپ پہ لٹانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ شریف ہوگا تو کبھی بھی اپنے اوپر لٹانے نہیں دے گا. نہیں پہنچے آپ یہ کہتی ہے تو اسے محسوس کریے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کمال یہ ہے کہ آپ اپنی نہیں اسی لیے کہ کوشش کرے ہمارا معاشرہ اور سماج ہمارے یہاں کا کلچر بنا ہوا ہے ہم فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. ہمارے یہاں کلچر یہ بنا ایک کماتا ہے 10 بیٹھ کے کھاتے ہیں. ایک کماتا ہے 10 بیٹھ کے. ایک آدمی سعودی چلا گیا ہے کسی وبھاگ میں لگ گیا سرکاری نوکری تو اب سب ایک دم ہاتھ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کی نوکری کا انتظار کر رہا ہے. 5,000 ان کو مل گیا 10,000 دو ملا وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے. نہیں دیکھو جب 10 مل کے گھر چلائیں گے تو 10 گھر بنیں گے. نہیں پہنچ رہے ہیں تب آپ محسوس کریے آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے معاشرہ اسٹرانگ ہوگا آپ کی مجلسیں مضبوط ہوں گی. آپ کو پھر دیکھیے اس کا سارا اثر آپ کے معاشرے پہ ہوگا. یہ سارے آپ اس کو نہ سمجھیے کہ یہ خالی آپ کے گھر کا نہیں ہے یہ آپ کی مجلسیں مضبوط ہوں گی آپ کا علاقہ مضبوط ہوگا. جس گھر میں ایک کمانے والا 10 کا خرچہ چلا رہا ہے جب 10 کمائیں گے تو خالی اس گھر کا خرچہ نہیں چلے گا پھر 10 پریوار کا خرچہ چلے گا. تب مدد ہوگی دوسروں کی تب لوگوں کی کمک ہوگی. قسم خدا کی میں دیکھیے کسی کے چڑھاوے پہ کوئی بات نہیں کہتا ہوں. ایک بات میں نے اپنے علاقوں میں کہا تھا. ہمارا بھی علاقہ ایک گاؤں ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی آبادی ہے مگر وہاں پہ بھی ہمارے پاس فون کر کے کہتے ہیں لوگ مولوی صاحب سوچئے 250-300 کا گھر مولوی صاحب کوئی نچلی ہاؤس سے اگر بورویل کا پیسہ ہو تو نل لگوا دیجئے بورویل لگوا دیجئے نل لگوا دیجئے. نچلی ہاؤس کے منتظر ہے. تو میں نے اس گاؤں کی مجلس میں کہا ہے کہ جس 250 گھر کے شیعہ لوگ ایک نل نہ لگوا سکے ارے کیا بات ہے. اگر محسوس کرو اگر یہ تمہارا انداز ہے کہ باہر سے آ کے کوئی تمہارے یہاں پانی لگائے تو تم ایسے کے اوپر اس لیے کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ شیعہ پانی مانگے نہیں بلکہ شیعہ پانی پلا. مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے جواب دینا. واہ حسین نے کہا شیعہ پانی مانگنے والا نہیں ہوگا بلکہ شیعہ پلانے والا ہوگا. شیعہ پانی پلائے گا. شیعہ پانی اگر ہمارے یہاں ہم لوگ اگر ایک نل ایک بورویل لگانے کی ہماری حیثیت ہم دوسروں سے کوشش ہمارے امید بنی ہو کہ دوسرا کوئی آ کے لگائے تو پھر ایسے شیعہ ہونے پہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. ہاں علی نے کنویں کھودے ہیں مگر حکومت سے نہیں کبھی کہا کہ کنواں کھودو. سوچئے شیعہ خود محنت کر کے اپنے آپ پانی کی سبیل لگاتا ہے. بتائیے محرم میں آپ سبیلیں لگاتے ہیں کسی سے آپ کہتے ہیں کوئی باہر کہا کہ آپ نے سبیل لگائے ہاں نہیں. وجہ یہ ہے کہ حسین عالی مقام اور پانی پلانا. دیکھیے گرمی آ رہی ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہیں پانی کی مشکلات ہو کہیں پانی کی زحمت ہو تو باہر کہیں درخواست نہ بھیجیے. درخواست بھیجنی ہو تو صرف امام کو بھیجیے اور وہ بھی 15 شعبان کو بھیجیے اور اس کے بعد سال بھر کوئی شیعہ کہیں درخواست نہ بھیجے.
بلکہ خود محنت کر کے دنیا کو دکھا کے لگا کے خرچہ کر کے بتا دے کہ ہم اپنا علاقہ خود سنبھالنے والے ہیں. کہیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہے ہم اس وقت کیپیبل ہیں. ہماری حیثیت عظیم ہے. توجہ کریے. امتحان بس مجلس تمام کر رہا ہوں. 2 علی کے امتحان، 2 عورتیں بزد ہو گئی. امتحان تھا علی کا. جو ہمیشہ پرچہ حل کرتا تھا وہی حل کرنے کے لیے پھر آ گیا. سلمان و ابو ذر دوڑے دوڑے گئے. مولا پھر سے حکومت پھنس گئی. علی نے کہا تیار ہے ہم یہاں بھی قلم لے کے چلیں. علی نے دوست پہ رضا ڈالی. پیچھے سلمان و ابو ذر لبیک یا علی لبیک یا علی کہہ کے پیچھے چل رہے. اب مولا کا جلوہ دیکھنا ہے امتحان کیسے سر ہوتا ہے. پہنچے علی. بادشاہ وقت نے جس اللہ اکبر عاجزی کے ساتھ کہا اے علی حل کریے، ہم پھنس گئے. پھر یہ دیکھ بچے پر 2 عورتیں لڑ رہی ہیں کہ لڑکا میرا ہے لڑکا میرا ہے. دیکھیں آپ کو چونکہ سنا ہے واقعہ تو آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کتنا آسان ہے. یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا علی نے کیا. علی نے دونوں سے پوچھا کس کا ہے؟ دونوں نے میرا ہے میرا ہے. اچھا 2 میں سے کسی ایک کا ہی ہے. 2 عورتیں ہیں، اگر ایک بچے پہ لڑ رہی ہیں تو دونوں میں سے دونوں کا تو ہوگا نہیں، کسی ایک ہی کا تو ہوگا. اب بات بدل دوں، یعنی ایک ماں سچی ہے. اب اس کے بعد آپ پورا کریے. اور ایک ماں جو جھوٹے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میرا ہے. ایک سچی ماں. اس واقعے سے یہ بھی پتا کہ کبھی کبھی ماں بھی جھوٹی ہوتی ہے. آپ اسے محسوس کریے کہ یہ معاملہ یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کبھی کبھار آپ دیکھیے 2 ہے. علی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ دونوں نے کہا میرا ہے میرا ہے. علی نے دونوں کو دیکھا کہا ابو ذر تلوار لاؤ. مولا حاضر. کہ کچھ نہیں 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو، لے کے جائیں انجوائے کریں دونوں. نہیں اب دیکھتے ہیں بولیں گے آپ. اب مجلس میں نہیں پڑھوں گا. جیسے ہی کہا آدھا اسے بولیے کیا ہوا. ارے بولیے. دونوں ایک ساتھ کھڑی تھی ایک جگہ پر دعویٰ کر رہی تھی کہ میرا ہے، مگر جو سچی ماں تھی نہیں بولیے اس نے فوراً اپنا قدم پیچھے کھینچا. نہیں آپ نے محسوس کیا جو سچی ماں تھی حق جس کا تھا اس نے ہی اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا اور اس نے کہا میرا نہیں ہے. ہاں نہیں قدر کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے ہی دے دیجئے. اب آپ بتائیے فیصلہ کیا ہوا؟ علی نے اسے دیا جو ڈٹا رہا یا علی نے اسے دیا جو پیچھے رہا؟ نہیں جو پیچھے ہٹا علی نے اسے دیا. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. اما علی کو ماننے والے ہیں. آپ دنیاوی عدالت پہ چلے جائیے، جج کے سامنے حق آپ کا ہو، سامنے والا جھوٹا ہو. آپ اگر جج کے سامنے پیچھے ہٹ گئے تو جج فیصلہ اس کے حق میں نہیں سنائے گا جو ڈٹا ہے یا پیچھے، بلکہ جو ڈٹا رہے گا چاہے حق اس کا نہ ہو. جج کہے گا تم ڈٹے ہو تم لے جاؤ. مگر علی نے بتایا کہ دنیا کی عدالت اور ہے، علی کی عدالت اور ہے. اسے دیا جو ڈٹی رہی ہے جو پیچھے ہٹی. علی نے اسے دیا جو پیچھے ہٹی. علی نے کہا یہ حاجی کا فیصلہ ہے. امتحان تھا علی کا دیا. اب وہ جتنے تھے سب بنا رہے یہ ڈٹی تھی پیچھے جو ہٹ گئی اس کو کیسے دیا؟ علی نے کہا حق اس کا ہے اسی کا ہے. اچھا مولوی تو مائک لے کے تیاری رہتا ہے. ہم اس عورت کے پاس پہنچ گئے. ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا، تمہیں اتنا یقین کیسے ہو گیا کہ پیچھے ہٹنے کے بعد بھی حق مل جائے گا؟ ارے نوجوانوں اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. کہا ہم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے یقین تھا کہ تو پیچھے ہٹ کے بھی
حق پالے گی، تو اس نے کہا میں نہ ہٹتی اگر فیصلہ علی نہ کر رہا ہوتا۔ نہیں میں پیچھے نہ ہٹتی، اللہ اکبر، اگر فیصلہ علی نہ کر رہے ہوتے۔ مجھے پتا تھا کہ جب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے تو چاہے ڈٹی رہوں یا چاہے پیچھے ہٹوں، فیصلہ تو میرے ہی اپنا ہوگا۔ اچھا فرض کریے 1% کی امید رکھیے کہ اگر اسے بچہ نہیں ملنے والا ہوتا، میں جواب دے رہا ہوں نہیں ملتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے اسے کہا فرض کرو تمہیں بچہ نہیں ملتا، تمہارا حق نہیں ملتا، تو اس نے کہا نہ ملتا کم سے کم زندہ تو رہتا۔ ارے مجلس ہو گئی ہے، اگر محسوس کریے گا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں نہیں ملتا تو کیا ہوتا؟ کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہتا، میرا حق زندہ تو رہتا، چاہے جس کے پاس رہتا۔ ارے میں بہت بڑا جواب دے رہا ہوں۔ کہا اس نے کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہتا، چاہے جس کے پاس رہتا۔ ہم نے کہا یہ یقین کیسے؟ کہا دیکھو میں جانتی ہوں کہ وہ جھوٹی ماں ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، میرا بچہ لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی، مگر پرورش نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب رات ہوگی تو چپے سے میرے ہی پاس آئے گی، اسے دودھ پلا دو، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ علی جانتے تھے کہ یہ چور لوگ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر کوئی پیچھے ہٹتا قدم، کوئی خاموشی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈرے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، انہوں نے رضایت دے دی ہے۔ نہیں نہیں، علی اللہ اکبر وہ ماں بتا رہی ہے کہ میں پیچھے ہٹی ہوں بس اس لیے کہ میرا بچہ زندہ رہے، چاہے جس کے پاس رہے۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گا۔ آپ نہیں سمجھے، علی پیچھے نہیں ہٹے۔ علی جانتے تھے یہ اسلام لے تو جائیں گے مگر پال نہیں پائیں گے، جب ضرورت پڑے گی میرے ہی قدموں میں آئیں گے۔ علی حل کریے، علی حل کریے۔ شاعری بھی سنیے، واہ واہ واہ۔ یہ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے، اس لیے جب ضرورت پڑی اے علی حل کریے، اے علی حل کریے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا تھا وہ تو کہتے ہوئے مر گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم تو ختم ہو جاتے، ہمارا وجود مٹ جاتا۔ یہ امتحانات تھے،
معصومین نے امتحان دیے، سب نے امتحان دیے، ابراہیم کے بھی امتحانات کتنے، امامت چاہیے نا تو امتحان دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے ابراہیم کے 3 امتحانات ہوئے، مال کا، جان کا، لیکن سب سے سخت امتحان جو ابراہیم کے لیے تھا وہ اولاد کا، یہ بہت سخت امتحان تھا۔ کہتے جب اس امتحان کو سر کر لیا اور یہ امتحان ہو گیا ابراہیم کا، ابراہیم نے تو جیسے تیسے امتحان 3 دن تک خواب دیکھتے رہے اس امتحان کا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، مگر ہمت نہیں ہے کہ لے کے جائیں۔ مگر بیچارے جب بچے نے حوصلہ دیا کہ نہیں بابا یہ حکم خدا ہے آپ جائیے، تو جب حکم خدا تھا تو لے کے گئے۔ مگر کیا ہوا بولیے، بیٹے کی جگہ دمبا کٹ گیا۔ دیکھیے باپ نے تو دے لیا امتحان، ماں ایک دن سر پہ زانو پہ سر رکھ کے بیٹے کے ہاتھ انگلی کر رہی تھی، بیٹے کا سر چلا رہی تھی، ہوتے ہوتے ماں کی نظر گلے کے اس جگہ پہ پڑی جہاں پہ خنجر تھا، اور یہ نگاہ پڑھنی تھی کہ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میرے لال یہ نشان تو نہ تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب اسماعیل گویا ہوئے کہ اماں آپ کو نہیں پتا بابا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، آپ نہیں پہنچے۔ ہاجرہ اسی صدمے میں مر گئی کہ کہیں خنجر چل جاتا تو میرا لال ذبح ہو جاتا، نہیں پہنچے آپ۔ میں ایسے موقع پہ سلام کرتا ہوں، لیلا تیری غربت کو سلام، اے ربا تیری اجڑی گودی پہ سلام۔ ارے نہیں شاید نہیں پہنچے، آؤ اسے سلام کر لو جو بہت روئی، اے زینب جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ قسم خدا کہ میں بعض جگہوں پہ مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ایک گاؤں ہے، یہ دونوں محمود اور سریا، کہ اب ہم مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالق کو ہو حسین۔ نوجوانوں ہمراہی کرنا، مجھے پتا ہے دن بھر جلوس وہ سارا ہے، مگر میں چاہوں گا مرثیہ جہاں پہ ختم کیا تھا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، محسوس اگر کر لیں گے تو بہت روئیں گے۔ ہائے ہاجرہ ایک نشان دیکھ نہ پائی، ہائے کلیجے میں انی نہیں جوان، آج میں نے تمہارے لیے چنا ہے، اللہ اکبر کی جوانی میں تمہیں سلامت رکھے، اکبر کی جوانی میں تمہیں پروردگار محسوس کرے۔ میں مسائل میں نہیں پڑھتا، پتہ ہے میرے مزاج سے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، آج سنیں بہت روئیں گے، خدا کوئی غم نہ دے، سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بكيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ اپنا روگے تو کب روگے؟ السلام على الحسين اللہ کربلا پہنچا دے اس رونے کے صدقے میں، ہر حاضرین میں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ جگہ دیکھنا جہاں حسین گرا۔
ذہنوں میں اتر جاؤ. کاش اس کیفیت کو محسوس کر لو. کسی نے 5ویں امام سے پوچھا اے مولا یہ زیارت میں آپ کے جد پہ سلام پہلے کیوں ہے؟ 5ویں امام رونے لگے. نہ پوچھو کربلا میں سب سے غریب میرا جد حسین تھا. بڑی غربت تھی میرے جد پر. اللہ اکبر. کو تنہا اللہ نے اس کا کوئی مددگار نہ تھا. بہت روئے. اور سنیے اگر یہ فقرہ پہنچ گیا تو آپ بہت روئیں گے. وہ پوچھتا ہے اے مولا السلام علی علی ابن الحسین. سلام حسین کے بیٹے علی پر. 5ویں امام سے کہتے سنیے کیا کہتا ہے. سنیے وہ کہتا ہے اے مولا اس علی سے مراد کیا آپ کے بابا سجاد ہے یا آپ کے چچا چھوٹے علی اصغر ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ اگر سنیے گا بہت روئیے گا. 5ویں امام نے سینے پہ ہاتھ مارا کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا اکبر ہیں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا جد جتنا لاچار اس پر کے باشے پر اور کہہ رہا تھا اے بلی حاج اللہ قبول کرے. میں قسم خدا کی یقین سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ ہوں. مصائب نہیں پڑھا جاتا آپ کے سامنے آپ کے گریوں کے سامنے. اللہ کبھی بھی آپ کی آنکھوں سے یہ آنسوؤں کو سلب نہ کرے. جانتے جب روز محشر کچھ کام نہ آئے گا تو حسین کی ماں کھڑے ہو کے کہے گی ارے اس کے آنسو میرے رومال میں. یہ میرے بچے حسین میں روتا تھا. یہ میرے پوتے علی اکبر میں روتا تھا. جزاک اللہ. بس آخری فقرہ نہیں پڑھوں گا مقتل کے فقرے سارے. اور روایت سنو مجلس تمام ہو گئی. خدا بس 2 روایت. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کتنا سنا ہے. اکبر کے پیچھے پیچھے حسین اٹھے گرے. ماں لیلا کا حال سنا آپ نے نا. آئیے قسم خدا کی یہ منظر نہیں صرف احساس کرا رہا ہوں روئیں گے آپ. جانتے ہیں مظفر نگر کا واقعہ ہے. ایک جوان لڑکا یقین جانیے بہت جوان تھا. میں اس سے ملا تھا علی گڑھ میں پڑھتا تھا بیچارہ. وہ جوان لڑکا کچھ انفیکشن ہوا خون میں اور مانتے ہیں 5-6 بہنوں میں اکیلا بھائی اور ماں باپ کا اکیلا بیٹا یہی ہے. یہی پورا سرمایہ. ہلکا سا انفیکشن ہوا 24-25 سال کی عمر. 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے جواب دیا بچہ مر گیا. آپ یقین نہیں کریں گے ماں باپ مظفر نگر میں تھے. ماموں علی گڑھ سے میت لے کے جب چلا اس نے بتایا نہیں. کہتا رہا ٹھیک ہے جب کچھ ہے. جب اس کے گھر لوگ جمع ہونے لگے تو تھوڑا سا وہ الجھا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں اتنے لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں. کیفیت عجیب ہوئی. اللہ اکبر. ایمبولینس کی جب آواز سنی تب آپ سن نہیں سکیں گے. کیفیت عجیب تو کہ کیا ہوا. جب لاشا آیا تو باپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. ماں بے ہوش ہو کے پڑی. ہائے رے کیفیت ہے. اب سنیے مجھ سے تعلقات تھے. مجھے خبر ملی آپ یقین نہیں کریں گے کہ 10 سے 15 دن گزر گئے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ پرسہ دے کے کہیں اللہ آپ کو صبر دے اللہ آپ کو صبر عظیم دے. نہیں آپ کیفیت کو سمجھ رہے ہیں. جب میں نے کچھ دن کے بعد سنو بہت روگے کچھ دن کے بعد جب میں نے انہیں فون کیا اللہ آپ کو صبر دے پروردگار آپ کو صبر عظیم دے. جانتے ہیں باپ نے کیا فقرہ کہا کہ مولانا صبر تو دے مگر آج مجھے احساس ہوا حسین کی غریبی کا حسین کی غربت کا. نہیں پہنچے. میں نے کب ہوا کہ مولانا
دیکھا، اللہ اکبر، باپ کی کیفیت محسوس کی کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا قدم کہاں پڑا. اب سمجھے حسین کتنی بار گرے اٹھے اور کیا کہا، اے اکبر کا صاحب اولاد ہوتے. ماں کا حال سنیے گا، ماں سے اللہ اکبر میں نے نہیں بلکہ گھر والے کسی نے بتایا کہ جب ماں سے پوچھا گیا، ماں کو ہوش نہیں کچھ دن. ماں نے بعد میں کہا آج مجھے اللہ اکبر وہ درد تو نہیں مگر کچھ احساس ہوا کہ ہائے لیلا کا درد کتنا عظیم تھا. اب نہیں سمجھے. ماں نے کہا میرے بیٹے کے مرنے کے بعد اب سب اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. ارے نہیں پہنچے جب زینب لینے گئی تو لیلا خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہے، میرے اکبر کا لہجہ. ایک منٹ سے زیادہ کے مسائل نہیں، میں نے مجلس ختم کر دی، آپ رو چکے. خوب روئیے گا، آخری مجلس ہے اور جو دعا کے لیے آمادہ ہے آج آمادہ رہے گا. اکبر کے صدقے میں نوجوانوں دعا ہوگی، دعا بڑی عظیم ہوگی انشاءاللہ. اپنے آنسوؤں کو نہ روکنا. اب جسے اپنی دعا قبول کرانا ہے آنکھوں میں آنسو لے لے. اسی لیے تو شاید میر انیس نے کہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا ہم سے، کسی نے یہ بھی نہ پوچھا ارے کیا ہوا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں باپ کو ناراض نہ کرنا. جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا تو دعا کرنا پروردگار اس کے چہرے پہ کبھی غریبی نہ آئے، اس کے چہرے اللہ اکبر. کبھی دل کرے جب باپ سویا رہے نا اس کے قدموں کو چوم کے کہنا الہی میرے باپ کا سایہ میرے سروں پہ رکھے. یقین کریے باپ و عظیم ہستی ہے. سنیں اللہ رے جس کا بیٹا اکبر جیسا ہو، جس کا باپ حسین جیسا ہو. عشق اتنا تھا کہ مقتل لکھتا ہے رات شب عاشور حسین اکبر کے خیمے پہ بعد جا کے دیکھتے تھے واپس چلے آتے تھے، دیکھتے تھے واپس چلے آتے تھے. زینب آئی، اے بھیا کیوں جاتے ہو واپس چلے آتے ہو؟ کہ اے زینب اکبر کا عشق مجھے رہنے نہیں دیتا. اللہ نے جس نے جوان کا غم دیکھا ہے شاید تھوڑا سا مداوع ہو جائے، مجھے نہیں ہوتا اللہ. اور یہ محبت اتنی تھی بس میں نے سنا. کہتے جب 11 محرم کے بعد سروں کو نیزے پہ سوار کیا گیا، سارے سر نیزے پہ، اکبر کا سر خولی، اس روایت کا ناقل ہے، خولی سروں کو جا بجا کرتا تھا، سارے سروں کی ذمہ داری اس کی. اکبر کا سر یہاں، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، سارے سر بلند. اللہ اکبر. خولی نے دیکھا ایک منظر عجیب کہ حسین کا سر ہم اگر مشرق کی جانب کرتے ہیں تو اپنے آپ وہ مغرب کی جانب ہو جاتا ہے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اس نیزے کو چبو رکھا ہے، وہ اپنے سے نہیں نہ گھومے گا. حسین کا سر کہتے میں جس طرح کرتا ہوں گھوم جائے. اللہ اکبر. اب وہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کہا یہ کوئی معجزہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہتے کوفے میں سجاد بیٹھے تھے، تازیانہ لے کے آیا سجاد کھڑے ہوئے. کیا بات ہے بولی بتا. کہ یہ بتا میں جب تیرے باپ کا سر جس سمت کرتا ہوں اس سمت نہیں رہتا ہے، تیرے باپ کا سر سمت بدل لیتا ہے، یہ کیا ہے؟
سجاد کہنے لگے جان رہے میرے بابا کا سر ہے ہو جاتا ہوگا. پھر اس نے تعزیہ مارا کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ حسین کا سر ہے کوئی تو وجہ ہوگی. آتے ہیں ایک مرتبہ اپنے بابا کا سر دیکھا ایک مرتبہ اپنے بھیا اکبر کا سر دیکھا اور دیکھ کے رونے لگے کہ خولی بس یہ دیکھ جدھر میرے بھیا اکبر کا سر ہے ادھر ہی میرے بابا کا سر ہوگا ادھر ہی میرے بابا کا چہرہ ہوگا. میرا بابا میرے بھیا سے الگ نہیں ہو سکتا. نہیں پہنچے آپ یہ امتحان لینے کے لیے اس ملعون نے اللہ اکبر اکبر کا سر ایک صندوق میں رکھا اور رکھ کے امتحان لے رہا ہے حسین غریب کا. مجلس تمام ہو گئی جتنا چاہے سر پیٹ کے لوگ لینا کہتے ہیں سر رکھ دیا کہ دیکھتے ہیں اب حسین کیسے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جب خولی لے کے سروں کو چلا تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھتا ہے تو نیزے پہ حسین کا سر نہیں ہے حسین کا سر نہیں ہے. آگے سجاد کو تعزیہ میں تیرے بابا کا سر کہاں ہے کہ پتا میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے کہاں صندوق میں ہے. ارے جملہ سنو کہ صندوق کھولو. ارے جب صندوق کھولا اکبر کے کلیجے اکبر کے رخسار سے حسین کا رخسار آنسو میرے اللہ. اللهم بحق محمد وانت المحمود بحق علی. اللہ اکبر. کیا عظیم کیا تاریخی مجمع. محسوس کریے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آنسوؤں کو نہ روکنا. انہی آنسوؤں کے ساتھ آج دعا ہوگی اپنی زندگی کے لیے. اللہ اگلے برس پھر ہمیں ان مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق دے. آؤ میری ماں بہنیں جیسے بیٹھی ہیں وہ جیسے بھی پڑھ لیں. میں لیکن اپنے نوجوانوں سے کہوں گا بزرگوں سے کہوں گا اٹھا سکتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ. یہ امتحان کا دور سخت ہے. امام پردے سے آئیے ظالم پھر سر اٹھا رہا ہے. نہیں پہنچے امام کو واسطہ دو. اے میرے مولا سوکھے ہوئے اوٹ کا واسطہ جس پہ پپڑیاں پڑ گئی تھی. انہی آوازوں کے ساتھ اپنی حاجتوں کو مد نظر رکھو. بلند کرو مل کے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم کل ولی الحجت بن الحسن. بلند آواز سے صلوات کا علیہ وعلی آبائہ. امام کو واسطہ دو. امام زمانہ روتے ہیں اور کہتے ہیں سلام اس گلے پر جس کو پش سے کاٹ دیا ولی وحافظہ. بلند آواز سے وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا. بس ایک دعا ہم سب کو اکبر کے صدقے میں اے آقا حسین کربلا پہنچا دے. ان ہمارے بزرگوں کو
جن کی عمریں ہوئی ہیں ان کے لیے نوجوانوں دعا کر دو اللہ حسین کے روزے در حسین پہ بوسہ لینے کی ہم کو جنہیں نہیں ہوئی ہے الہی انہیں توفیق دے دے، جنہیں ہو گئی انہیں دوبارہ پہنچا دے۔ دعا علماء فقہاء مراجع کی حفاظت فرما، شہداء مقاومت سید حسن نصر اللہ ان ہستیوں کی مغفرت فرما، الہی ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کا بلند آواز سے آمین کہیے، مسلمانوں کے دشمنوں کا خاتمہ فرما، الہی ظالموں کا خاتمہ فرما، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، لبنان کے شیعوں کی حفاظت فرما، الہی حاضرین کی ایک ایک فرد کی حاجتوں کو پورا فرما، بلند آواز سے آمین کہنا، جو بے اولاد ہیں اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، الہی یہ دعا کرتا نہیں ہو تجھے واسطہ ہے سکینہ کی پیاس کا، واسطہ الہی عباس کی غربت کا، دونوں کٹے ہوئے بازوں کا، پروردگار دعا ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو آل محمد کو ناسزا کہتے ہیں، اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کے شر کو انہی کی طرف واپس کر دے۔ آخری دعا یوسف زہرا قائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔